سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اسلام اور درس محبت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آغاز سلسلہ میں رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں اور نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سب کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تعارف امیر اہل سنت کے صفحہ نمبر 10 پر ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامات محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ذکر کی جائیں گی۔ حضرت سیدنا قاضی ایاس مالکی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی شہرہ آفاق کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد ثانی صفحہ نمبر 22 سے محبت مصطفیٰ کی علامات کا بیان ذکر فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ من احب شیئا آثرہ وآثر موافقتہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اپنی محبوب چیز کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی موافقت کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي صَادِقًا فِي حُبِّ، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس محب کا دعوی محبت سچا نہیں، تو وہ اپنے دعوی محبت میں صادق نہیں ہے۔ تو گویا محبت کا معیار یہ بیان کیا کہ محبوب سے محب کی محبت تبھی صادق مانی جائے گی جبکہ محب اپنے محبوب کو ترجیح دیتا اور اپنے محبوب کی موافقت کرنے، محبوب کی اتباع کرنے
کو بھی ترجیح دیتا. تو اگر اس اصول کے تحت ہم اپنے شب و روز کا ایک مرتبہ جائزہ لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارے اپنے کام اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کے مطابق، اتباع کے مطابق نظر نہ آئے. تو محبت کا دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، اور یہ تو گزشتہ سلسلوں میں ذکر کیا جا چکا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. کمال ایمان یہ ہے کہ جان ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب رکھا جائے، کہ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان ایمان ہے اور ان سے محبت کے بغیر کمال ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تو چاہیے یہ کہ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے کہ جن کی برکت سے یہ مرتبہ نصیب ہو سکتا ہے. تو محبوب کو اور محبوب کی موافقت کو دیگر لوگوں اور دیگر لوگوں کی موافقت پر ترجیح دی جائے. میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس پہ غور کرتے چلیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی موافقت کرنے کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کرنے پر معاذ اللہ ترجیح دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کو ناگوار گزرے کہ وہ کیسے. تو اس پہ آپ غور فرمائیں کہ ہمارا لباس، تو ہم اپنے لباس پہننے میں کس کی موافقت کرتے ہیں؟ ہماری گفتگو، اس کو دیکھیے تو گفتگو میں کس کی موافقت کرتے ہیں؟ کھانے پینے کا انداز دیکھیں تو اس میں کس کی موافقت کی جاتی؟ اور جو ہمارے ہاں خوشی غمی کے موقع پر ہونے والے رسوم و رواج ہیں ان میں کس کی موافقت کی جاتی؟ تو ذہن نصیب کے ٹھنڈے دل کے ساتھ سنجیدگی سے غور کرنا میسر آ جائے تو غور کرتے چلیے کہ ہمارا چلنا پھرنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، لینا دینا برتنا، ان تمام امور زندگی میں ہم کس کی موافقت کرتے ہیں؟ تو قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت اللہ القوی نے ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے. تو ہم سب نیت کریں کہ ہم زندگی کے ہر امر میں، ہر کام میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی کو ترجیح دیں گے. اب ہمارا پہننا ہے تو پہننے میں بھی انداز مصطفیٰ کو ترجیح دی جائے. ہمارا رہنا سہنا ہے تو اس میں بھی انداز مصطفیٰ کو ترجیح دی جائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، بولنا ہے تو اس میں بھی انداز مصطفیٰ ہی کو ترجیح دی جائے. خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہو سکتا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. بولنے کا انداز دیکھیں تو ان سے بہتر کس کا انداز ہو سکتا ہے؟ چلنے پھرنے کا انداز دیکھیں تو ان سے بہتر کسی کا انداز نہیں. لین دین کا انداز دیکھیں تو ان سے بہتر کسی کا انداز نہیں. پہننے کا انداز دیکھیں تو ان سے بہتر کسی کے پہننے کا انداز نہیں. تو ہم
بہترین انداز چھوڑ کر اور کسی طرف کیوں جائیں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے جتنی محبت کرے اتنا زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ علامات محبت میں سے ایک یہ ہے کثرت الشوق ہی الی لقائہ، کہ محب کے دل میں اپنے محبوب سے ملاقات کا انتہائی شوق۔ تو اس علامت محبت پہ غور فرمائیں تو ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آقا کا دیدار ہو جائے۔ مدینہ المنورہ کو دیکھنے کے لیے کتنے دل دھڑکتے، آنکھیں برستی۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس کے لیے اتنے دل دھڑکتے، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جس کے لیے اتنی آنکھیں برستی۔ تو مدینہ المنورہ وہ شہر ہے جس کے دیدار کی سب سے زیادہ تمنا رکھی جاتی ہے، جس کو دیکھنے کی سب سے زیادہ حسرت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ شوق لقائے حبیب، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس شہر ہونے کی وجہ سے مدینہ المنورہ کے لیے اتنی آنکھیں روتی ہیں، اتنے دل تڑپتے ہیں۔ اور خوش نصیب تو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو بھی محبوب کے جلوے ہوں، جب قبر میں اتر جائیں تو بھی محبوب کے جلوے ہوں، کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں، کہ ہے دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار۔ تو محبوب سے محب کی محبت کی ایک علامت یہ کہ وہ شوق لقائے حبیب رکھے۔ ایک علامت یہ ہے کہ جس وقت محبوب کا ذکر کیا جائے تو ذکر کی تعظیم کرے، کیونکہ جس وقت محبوب کا ذکر کیا جا رہا ہو اس وقت اس ذکر کی تعظیم کرنا حقیقتاً محبوب ہی کی تعظیم کرنا ہے۔ اور الحمدللہ عز وجل اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ ذکر محبوب کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن لیجئے تو ہر جمعۃ المبارک کو دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول موجود ہیں، جمعۃ المبارک کے بعد ایک بابرکت نغمہ فضاؤں میں بلند ہوتا ہے، ایک صدا آ رہی ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
جمعۃ المبارک ہو یا محافل اور اجتماع میلاد مصطفیٰ ہو، جہاں پر بھی یہ بابرکت نغمہ گونجتا ہے، مشاہدہ یہی ہے، عاشقان رسول کھڑے ہو کر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر پاک کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کے کھڑے ہو کر ذکر کرنے کے جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے منع نہیں کیا گیا۔ تو شرعی طور پر کسی بھی کام سے منع نہ کیا جانا یہ اس کے جواز کی دلیل سمجھا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک پر کھڑے ہو کر اس ذکر پاک کی تعظیم کرنا حقیقتاً میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعظیم کرنا۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ محبت مصطفیٰ کی یہ علامت بیان فرماتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کثرت سے ہو اور ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کی جائے، خشوع اور انکسار کا اظہار کیا جائے۔ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو اس وقت عاجزی اور انکساری اختیار کی جائے۔ ہمارے اسلاف پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں مالکیوں کی عظیم المرتبت پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رضی عنہ الخالق مدینہ المنورہ میں تقریباً پون صدی رہے، اور آپ کے ادب و تعظیم مصطفیٰ کا بیان ضرب المثل ہے، آپ کی ادائیں ضرب المثل ہیں، آپ کیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی تعظیم کرتے تھے۔ تو الشفا ہی میں ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تو حضرت سیدنا امام مالک رضی عنہ الخالق کو دیکھا جاتا کہ آپ جھک جاتے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آتا، زاروں کھتار روتے، اور دیکھنے والے دیکھتے کہ آپ اس قدر عشق مصطفیٰ میں گریاں کناں ہیں، رو رہے ہیں، اس قدر عاجزی اور تذلل کا اظہار کر رہے ہیں، انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ کیفیت کتنی دیر تک اسی طرح رہتی اور آپ کو دیکھنے والے اسی حال میں چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو محبت مصطفیٰ کی یہ علامت ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کو محبوب بنا لیا جائے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنا اور اس میں افراط و تفریط سے بچنا، یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے سبب سے۔ یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنا در حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت کرنا ہے، اور ان سے عداوت رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی عداوت رکھنا ہے۔ تو ایک قاعدہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ الشفا میں بیان فرماتے ہیں، فمن احب شیئا احب من یحب، کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جس سے وہ چیز محبت کرتی۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں صادق اسی کو مانا جائے گا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے بھی محبت کرے، آل مصطفیٰ سے محبت کرے، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرے، غوث پاک سے محبت کرے، داتا صاحب سے محبت کرے، خواجہ صاحب سے محبت کرے، اعلی حضرت سے محبت کرے۔ تو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، ان سے محبت کرنا در حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت کرنا کہلائے گا۔ اب اگر ہم آل کی محبت کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا، اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو ہرگز ہدف تنقید مت بنانا، کسی قسم کی تنقید کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عادل ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اصحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے بھی پیچھے جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا مذہب مہذب افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ یہ کسی کی شان میں کمی کرتے ہیں نہ بیشی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور اہل بیت مصطفیٰ سے بھی محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت فارق نور و ظلمت حامی سنت ماہی بدعت ولی نعمت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اہل سنت کے مذہب مہذب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اپنے شہرا آفاق نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں یوں فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، ہاں نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کا بیڑا اللہ کے کرم سے پار ہے، اس لیے کہ اہل سنت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو صحابہ نجم ہیں، ستارے ہیں، جب رستہ تلاش کرنا ہو تو روشنی کی حاجت ہوتی، سفر طے کرنا ہو تو کشتی کی حاجت ہوتی، تو اہل سنت کے پاس کشتی بھی موجود ہے، اہل سنت کے پاس روشنی بھی موجود ہے۔ یہ روشنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت کی روشنی ہے، اور یہ کشتی
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کی کشتی. اہل سنت کے پاس اس روشنی ہونے اور اس کشتی کے موجود ہونے کی صورت میں ان کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں. ہمیں کوئی خطرہ نہیں نیازی ڈوب جانے کا کہ ہم جس میں بیٹھے ہیں محمد کا سفینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے حاصل؟ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. کئی چیزیں کوشش سے حاصل کی جا سکتی. محبت مصطفیٰ ہم سب کے سینوں میں موجود ہے، اس میں اضافے کی کوشش کی جائے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ. تو کاش یہ منزل، یہ مقام ہمارے مقدر میں ہو جائے کہ ہم کام بھی کر رہے ہوں تو دل میں یاد مصطفیٰ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتباع مصطفیٰ نصیب ہو، موافقت مصطفیٰ نصیب ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات بات میں ذکر نصیب ہو، تو میرا آپ کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے، آپ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے ظاہراً بھی شفائیں ملتی ہیں، باطناً بھی شفائیں ملتی. چنانچہ مراد آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کے تحریر کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا. نمازوں سے دوری، فیشن پرستی، بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے. روحانی امراض کے علاوہ میں جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا. چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا. بالآخر عیسیہ کی تاریک رات کے سیاہ بادل چھٹے. ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی. عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا. الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا. دل میں درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو. ہے شفا ہی شفا مرحبا مرحبا، ہے شفا ہی شفا مرحبا مرحبا، آ کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو، آ کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا